کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا۔ اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، لیکن لوگوں نے بتایا یہاں کے اہل حدیث مزاروں پر جا کر کے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں کے اہل حدیث بچہ بیمار ہو جائے تو گاؤں میں غیر مسلم ہے جو جھاڑ پھونک کرتا ہے، اس کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ تم میرے بچے کو پڑھ کے پھونک دو، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ جا کے اگر سر کو جھکائیں اور پھر ہم یہ امید کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ اتنی مضبوط توحید ہے ہماری، اللہ کے علاوہ غیروں کے در پہ سر جھکائے اور تیری توحید میں کوئی فرق نہ آوے۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے میرے بھائی، اپنی توحید کو صحیح کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو، اپنی پیشانی ایک اللہ کے آگے جھکاؤ، اپنا بھروسہ ایک اللہ کی ذات پر کرو۔ اور ایک طرف آپ قربانی کر رہے تھے، دوسری طرف مینا کے میدان میں اللہ کا نام لے کر کے شیطان کو کنکری ماری جا رہی ہے، اور اللہ کا نام لے کر کے وہاں بھی جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر بھی جب حاجی حج کا احرام باندھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کے اندر بھی توحید کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حج اور قربانی یہ دونوں توحید کا سبق دے رہے ہیں۔ اور جانتے ہو جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، ہم تو ایک مسجد بنانے میں ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہمارے پاس تو مستری بھی ہے، میٹیریل بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم، جب میرا نبی ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسماعیل پتھر لالا کے لاتے تھے اور ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اس کو دیوار میں سجاتے تھے اور دیوار کو سیٹ کرتے تھے۔ ہائے ہائے اس بلڈنگ کے کیا کہنے جس بلڈنگ کا مستری ابراہیم کے جیسا ہو اور اس میں کام کرنے والا لیبر اسماعیل کے جیسا ہو۔ ابراہیم مستری بن کے کام کر رہے ہیں اور اسماعیل لیبر بن کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، مگر زبان پر کوئی غرور نہیں، زبان پر کوئی تکبر نہیں، زبان پر کوئی گھمنڈ نہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہماری اس نیکی کو تو قبول کر لے، اے اللہ تو تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ جب خانہ کعبہ بن کے تیار ہو گیا، اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم کان کھول کر کے سن لو، اے اسماعیل کان کھول کر کے سن لو، انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم اور اے اسماعیل میرے اس گھر کے پاس کبھی بھی تم شرک مت ہونے دینا، اس کو شرک سے ہمیشہ پاک رکھنا۔ اے ابراہیم یہ میری توحید کا مرکز ہے، یہ میری عبادت کا گھر ہے، یہاں پر تم کبھی شرک نہ ہونے دینا، یہاں پر غیر اللہ کی تم عبادت مت ہونے دینا۔ جب ہمارے نبی کے دور میں
جب اسی خانے کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے، اسی خانے کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے، جب اللہ کے نبی نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، آپ اپنی لاٹھی سے ایک ایک بت کو گراتے چلے جاتے تھے اور کہتے چلے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج حق آ چکا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹ کر کے رہنا ہے۔ آپ نے ایک ایک بت کو گرایا۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی رکھی تھی۔ ابھی ایک بھائی نے ایک مسئلہ بھی پوچھا، برطلہ میں بہت سارے ہمارے بھائی کیک کا کام کرتے ہیں دوسرے اسٹیٹس میں جا کر کے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا، ہمارے بنارس میں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے، وہاں بھی یہ سوال آتا ہے، کپڑے پر تصویر بنی ہے ہاتھی کی، مور کی، لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ کرنا کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کپڑے پہ جو تصویر بن رہی ہے، آپ اس کپڑے کو بنا رہے ہیں تو تصویر بنانے والوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ آپ بسکٹ پر تصویر بنا رہے ہیں، تصویر بنانے میں آپ کا شمار، آپ کیک پر بنا رہے ہیں اس میں آپ کا شمار ہوگا۔ جہاں تک ہو سکے اس طریقے کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنائی تھی، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنائی تھی، اور کہاں رکھا تھا؟ خانہ کعبہ کے اندر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان تصویروں کو نکال کے پھینک دیا اور کہا اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں بنا دی، جبکہ وہ دونوں اس طریقے کے سارے کاموں سے بری تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو تصویر بنانے کی اور اس طریقے کے شرک کرنے کی تعلیم نہیں دی تھی۔ میرے بھائیوں، قربانی کا پہلا سبق یہی توحید ہے۔ اسی لیے جب ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے ٹائم ہم جو دعا پڑھتے ہیں، جو نبی اکرم دعا پڑھا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المسلمین، ہم اس قربانی کی دعا میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمام چیزوں سے اپنا چہرہ کاٹ کر کے اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، لا شریک لہو، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم قربانی کی دعا کے اندر بھی اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو قربانی کا پہلا سبق توحید ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، جب تم قربانی کرو، جب تم اپنے جانوروں کے گلے پر چھری چلاؤ، تو ذرا ابراہیم کی اس ادا کو یاد کرو۔ ابراہیم میرا فرما بردار تھا، ابراہیم میرے حکم کے آگے سر جھکانے والا تھا۔ تم تو حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے بھی دکان پر بیٹھے رہتے ہو، تم تو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بھی بستر پر سوئے رہتے ہو۔ او قربانی کرنے والوں، تمہیں ابراہیم کا وہ جذبہ کیوں بھول گیا؟ ابراہیم تو اللہ کے حکم پر اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دین کے اندر گنجائش نکالتے ہیں، جس چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے یہ چیز حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، اس کے بارے میں بھی عبدالغفار صاحب سے الگ سے سوال کریں گے، مولانا مرتضی فیضی صاحب سے الگ سے سوال کریں گے، شیخ عبدالرحمن فیضی صاحب سے الگ سے سوال کریں گے، مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب سے الگ سے سوال کریں گے۔ کیوں کریں گے بھائی؟ 5 عالم سے ایک سوال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کہیں سے گنجائش نکل جائے۔ ہم لوگ تو گنجائش تلاش کرتے ہیں نا۔